نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج لي او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ پاک قرآن مجید کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ تو یا بندہ پڑھنے والا بنے یا بندہ پڑھانے والا بنے، کسی اور تیسرے درجے کا نہ بنے۔ اس آیات کریمہ کا حوالہ 25 رجب المرجب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واقع معراج کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ اٹیچ جو کچھ رسوم ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں 1444 ہجری میں آ رہی ہیں، ان کا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احوال صحابہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اتباع سبیل المؤمنین کی توفیق عطا فرمائے اور ان طریقوں سے بچائے جن طریقے سے وہ بندہ اس سبیل المؤمنین کو چھوڑ بیٹھے۔ معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات ہیں، جس میں ایک معجزہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 100 سال پہلے ہجرت مکہ المکرمہ کی زندگی کے آخری ایام میں بہت سخت حالات سے سامنا تھا، کیونکہ خاندان کے اندر جو آپ کا چچا تھا ابو طالب وہ فوت ہو گیا تھا، اور گھر کے اندر ہم مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ بھی فوت ہو چکی تھیں، اور یہ آخری سال بہت مشکل تھے۔ تمام دنیا اور جو قریش کی جو سربراہی جس کے ہاتھ میں تھی وہ ابو لہب تھا، اور اس نے اعلان کر دیا تھا کہ میں ان کی کسی بات کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ تو جو مجرم ظالم لوگ تھے اور بدبخت لوگ تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتیاں ظلم کر رہے تھے، آپ مشکل میں تھے۔ تو اسی دوران میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کریم کو یہ رہنمائی فرمائی کہ آپ جہاں پہ ہجرت کر جائیں، تو تھوڑے تھوڑے کر کے مسلمان جان بچانے کے لیے نکل رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس موقع پہ اپنی قدرت کے نظارے اور یہ ایک اعزاز بخشا کہ آپ کو معراج پہ بلایا۔ یہ 100 سال پہلے ہجرت سے واقع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے بالکل ساتھ اٹیچ حضرت علی کی بہن ام ہانی ان کے گھر میں موجود تھے رات کو، تو آپ کو جبرائیل آئے اور لے گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے ٹائم نے ان کو مکہ المکرمہ کے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گئے، جو اونٹوں کے سفر کا 1 مہینے کا سفر ہے۔ تو جو ہمارے دوست جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں اور وہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متردد ہوتے ہیں ان کو قبول کرنے میں، ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ واقعہ بھی نبی کے معجزات میں سے ہے، اور جہاں مہینوں کے سفر لگتے ہیں وہاں تھوڑا سا ٹائم لگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ انبیاء کی ارواح کو لایا گیا، اور پھر آپ نے ان کی امامت کرائی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے ایک براق نامی جانور کو کھڑا کیا، اور اس کو آپ بیٹھے اور اس کو کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، ردیف بنایا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرج لی، مجھ کو سیڑھی چڑھایا گیا۔ یہ جو جانا ہے اس کو سیڑھی سے مشابہت دی ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے۔ تو جو براق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں آتا ہے کہ وہ گھوڑے کا جہاں یا اس براق کا جہاں قدم لگتا تھا وہاں لگتا تھا جہاں جس تارے پہ ہماری نگاہ پڑتی تھی۔ آج کل کی ہبل اور دوسری جو سکوپس ہیں ان کا جو فاصلہ ہے وہ سیکنڈ میں اگر وہ 3 لاکھ کلومیٹر طے کرتی ہے، تو وہ اگر سال میں طے کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ نوری سال ہے۔ اس کو یہ اپنے حسابوں میں جب جیسے طے کرتے ہیں تو یہ لمٹ سے باہر ہے۔ اگر آئنسٹائن زندہ ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ اگر رفتار اتنی بڑھ جائے تو اس کے لیے پھر ٹائم نہیں رہتا، ٹائم رک جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ 7 آسمانوں کی سیر کرا کر
عرش معلیٰ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی صورت بنی اسرائیل کی یہ آیت پڑھی ہے، اس کے بالکل شروع کی آیت ہے، اس میں 18 احکام اللہ پاک نے خود ان کو عطا فرمایا، جس میں ایک نماز بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جب پہلے آسمان پہ گئے، پھر دوسرے پہ گئے، پھر تیسرے پہ گئے، ہر آسمان پر ایک نبی ہے، وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اے ہمارا بھائی نبی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام یہ بولتے ہیں کہ اے ہمارا بیٹا نبی۔ تو جو ہی آسمان پہ پہنچتے ہیں تو جبرائیل کو سے پوچھا جاتا ہے آپ کون؟ آپ کہتے ہیں میں جبرائیل امین، اور میرے ساتھ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ احادیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہ بولتے ہیں حضرت جبرائیل۔ تو وہاں پہ 8ویں آسمان 7ویں آسمان پہ جب پہنچتے ہیں تو آپ اللہ پاک کو ہدیہ پیش کرتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبان کی ساری باتیں اے خدا تیرے لیے، بدن کی ساری باتیں اے خدا تیرے لیے، مال کی ساری باتیں اے خدا صرف تیرے لیے۔ تو آگے سے اللہ پاک کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، اور جبرائیل نیچے سے بولتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ ایک شان ہے جو ہمیں التحیات کی صورت میں معراج کی صورت کے واقعے کو یاد کراتے ہوئے ہر مسلمان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک میں سے ہر ایک مسلمان کو جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو اپنے ایمان پر، اپنے اسلام کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کسی بحث میں ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ ایمان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور ایمان بڑھتا پھر کیسے ہے، اور بڑھتا ہوا نور کیسے بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ کسی میں، اور ہمارے دوستوں سے یہ گزارش ہوگی کہ یہ تعلیمات اسلام ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے تو وہ آگے ابلاغ کرو، بلغوا عنی ولو کان آیہ، اور قرآن کا پڑھنے والا اور پڑھانے والا سب سے بہترین ہوتے ہیں۔ تو ہم ساری چیزیں بیان کرتے ہیں لیکن ان کا حوالہ بیسک جو ہے نا خدا کی طرف سے آیا ہوا وحی کی صورت کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وحی کی تشریح کی صورت کا، وہ یہی ہے۔ ہم اپنے اہل قرآن دوستوں سے جو منکرین حدیث کے نام سے جانے جاتے ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترا ہے، تو اس قرآن کی تشریح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان سے ہوگی۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے وہ منع کریں اس سے رک جاؤ، جو چیز وہ تمہیں دیں وہ لے لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس موقع پہ نماز عطا ہوئی تھی، تو جس وقت 50 نمازیں ہوئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ پہنچے تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا تحفہ ملائیں گی؟ 50 نمازیں ملی ہیں۔ تو یوں آتا ہے کہ انہوں نے گزارش کی کہ میری امت نے 3 نہیں پڑھی تھیں، آپ کی 50 کہاں پڑھیں گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں گزارش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور 5 معاف ہو گئی۔ اس طریقے سے پلٹتے اور جب 5 رہ گئی تو حضرت موسیٰ کا ابھی بھی اصرار تھا کہ ابھی بھی ایک چانس ہے کہ کچھ کم کرا لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اب جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو یہ 5 نمازیں ملیں اور ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ تو اس لیے جماعت کے ساتھ نماز جو قائم کی جاتی ہے اس کا ثواب بہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 1.25 سال ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر آپ نے مسجد باقاعدہ قائم فرمائی، اور جس قصوہ اونٹنی پہ آپ سوار تھے اس اونٹنی کی مہار تمام اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہ خدا کے حکم سے جہاں جائے گی جہاں جائے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو آپ کے ننہالی رشتہ دار ہیں، جن کا مرکز جو ہے نا ترکی میں ہے، وہاں پر وہ اونٹنی گئی ان کے سامنے چکر لگا کر، اور پھر وہاں جا کر بیٹھ گئی اور گردن زمین پہ لگا لیا۔ فرمایا یہ جگہ مسجد نبی بنے گی، اور پھر وہ جگہ باقاعدہ خریدی گئی اور خرید کر مسجد نبی کے نام لگا گئی۔ آج کل کے ہم مسلمانوں کا یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ جو جس جگہ پہ چاہیں مسجد بنا لیں تو وہ مسجد تا قیامت اللہ کا گھر رہتا ہے۔ تو غیر ضروری کسی اور کی ملکیت ہو یا سرکار کی اجازت کے بغیر بنائی گئی ہو وہ مسجد نہیں ہوتی ہے، اور جس وقت گرائی جاتی ہے تو وہ بہت بڑا جرم بنتا ہے، گناہ بنتا ہے۔ تو آپ نے باقاعدہ مسجد بنائی، تمام لوگوں نے اس حصہ لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی یار نیکی میں حصہ لینے دو، تو میں کچھ نہ کچھ چیزیں میں اٹھا کے میں بھی شامل کرتا ہوں۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم مسجد بنا گئے، اب اس کو ہم کیسے، اس کی ندا کیسے لگائیں، آواز کیسے لگائیں، کس مذہب کا کیا طریقہ ہے؟ گھنٹیاں تو عیسائی بجاتے ہیں، آگ جو ہے نا وہ مجوسی جلاتے ہیں۔ تو پھر ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص یوں بول رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب فرمایا بالکل تم نے ٹھیک کہا۔ ایک اور صحابی بھی روایت کرتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا کہ اونچی آواز کے ساتھ تم یہی ندا لگاؤ۔
تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن نے جس وقت مکہ کو فتح کیا تھا 8 ہجری میں، تو وہاں باقاعدہ ایک اسی حضرت بلال حبشی کی جو کعبے کی چھت پر چڑھ کر آپ نے اذان دی تھی، اس کی ایک کوئی وہاں عرب کا ہی ہے، وہ اذان کی نقل کر رہا تھا، اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، تو وہ جب نقل آپ نے فرمایا جلدی اس کو پکڑ کے لے آؤ، جو پکڑ کے لے آپ نے فرمایا ہاں بھائی یہ تمہیں روزانہ کا 1 درہم ملے گا اور تم نے یہ 5 ٹائم یہاں اذان دینی ہے۔ تو اس طریقے سے خوبصورت اذانوں کا جو سلسلہ وہ چلا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کے سلسلے کے لیے آنے کے لیے بہت اونچا مقام ہوتا ہے، حشر کے میدان میں بھی اس کا بہت اونچا مقام ہوگا، بہت اونچا قد ہوگا اس کا۔ تو اللہ کی آواز جس جگہ پر وہ آواز جاتی ہے وہ ہر چیز اس کی گواہی دینے والی بنے گی کہ اللہ کی کبریائی کا یہ نعرہ اس نے لگایا تھا۔ تو ہمیں یہ 5 نمازیں ملی، اور نمازوں کا باقاعدہ سسٹم آپ نے قائم کروایا، فرمایا جتنا دور بھی ہوتا ہے وہ جتنے قدم چل کے آتا ہے اس کا ایک نیکی بنتا ہے، ایک گناہ مٹتا ہے، جب گھر میں واپس آتا ہے تب بھی اس کو یہی اجر مل رہا ہوتا ہے، جتنا کوئی دور ہوگا تو اتنا زیادہ اس کو فائدہ ہے۔ تو آج کل کے دور میں تو یہ گویا کہ واک ہو جاتی ہے اور شوگر کا علاج بھی بن جاتا ہے، تو دین کے دین دنیا کا دنیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہمیں اقامت صلاۃ کا پورا ایک سسٹم دیا، اور اس طریقے سے کہا کہ اگر اللہ تمہیں امارت دیتا ہے، حکمرانی دیتا ہے، تو تم نمازیں قائم کراؤ گے۔ تو نمازوں کا قائم کرانا اقامت صلاۃ ان کا ایک شعبہ ہوتا ہے، جس میں تمام منادی کر دی جاتی ہے کہ ہر محلے کی مسجد اور جمعے کے دن ہفتے کی اجتماع اور سال کا عید کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے نمازیں ہم پڑھیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معراج کا تذکرہ ہم کر رہے تھے، تو آپ کے جو مکے کے اندر دشمن تھا ابو جہل، وہ جلدی جلدی بھاگا ہوا گیا، اور آپ نے اعلان کیا تھا کہ میں معراج پہ گیا تھا، تو اس نے فوراً حضرت ابوبکر صدیق کو ڈھونڈا اور اس کے تک پہنچا، انہوں نے کہا تمہارا دوست ایک نئی بات کہتا ہے، کمال کر دیا اس نے، تم مانو گے؟ انہوں نے کہا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، اللہ سے ملاقات کی ہے۔ اب نے کہا کیا تم نے خود سنا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا؟ جی۔ انہوں نے کہا وہ خود سن کے میں آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اپنی اس کی زبان سے تم نے سنا ہے تو پھر وہ سچ کے سوا تو نہیں بولتے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ سچ ہی کہہ رہے ہیں۔ تو ابوبکر صدیق وہاں صدیق بنتے ہیں۔ تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے، ان کو ادب احترام کو قائم رکھتے ہوئے سننا چاہیے، پھر ماننا بھی چاہیے، اور ان کو ماننے کا نام اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم الثقلین، بھاری چیزیں 2 چھوڑ کے تم میں جا رہا ہوں۔ جب 10 ہجری میں آپ اس دنیا سے روانہ ہوئے اور اگلے اللہ پاک سے رفاقت کو پسند فرمایا تھا، فرمایا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، یہ میری کتاب جو اللہ نے دی یہ وحی جلی ہے، اور جو آپ کی سنت اور آپ کا عمل ہے وہ وحی خفی ہے۔ سنو مجھ کو ایک قرآن جلی دیا گیا اور اس کی مثل بھی دی گئی، تو اس کی تشریح ہے۔ تو جو آپ کی عبادات کے معاملات ہیں، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور یہ بھی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 60 سال گزر جاتا ہے بندے کا نماز پڑھتا ہے اور ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہے بہت فکر والی بات، دھیان والی بات۔ تو ان نمازوں کے علاوہ بھی نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور اس میں قصر نماز کا تذکرہ بھی ہے، جمعے کی نماز کا تذکرہ بھی ہے، نوافل کا بھی تذکرہ ہے، وہ کسی اور موقع پہ انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق فرمائے کہ ہم صحیح بیان کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔